بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھانا۔ اب اگلا جو ادب ہے وہ بڑا ضروری ہے، چھوٹے لقمے لینا۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر جب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے لقمے لیتے ہیں، چھوٹے لقمے لینا یہ سنت رسول ہے، اور پھر اس لقمے کو دیر تک چباتے رہنا، اچھی طرح اس کو چبانا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ حکیموں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو آپ لقمہ منہ میں لیتے ہیں کم از کم اسے 32 مرتبہ چبائیں، پھر اسے معدے میں اتاریں۔ یعنی جن چیزوں کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، اگر ہم ان آداب پہ عمل کریں تو پھر ہمیں یہ معدے کی بیماریاں اور یہ ہسپتال اور یہ ڈاکٹر، ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ چھوٹے لقمے لیں اور ان کو اچھی طرح چبا کے کھائیں۔ اب اس سے آگے والا ادب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں جو برتن استعمال ہوں کوشش کریں وہ مٹی کے برتن استعمال کریں۔ مٹی کے برتن استعمال کرنا یہ سنت رسول ہے۔ پچھلے دنوں سائنسدانوں نے اس پہ ایک ریسرچ بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو موجودہ زمانے میں ہم کوئی بھی سالن وغیرہ اوون میں گرم کرتے ہیں، گھروں میں جو وہ آپ نے رکھے ہوتے ہیں اوون، اس میں جب گرم کرتے ہیں، اگر آپ مٹی کے برتن میں اس چیز کو گرم کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ اس مٹی کے برتن میں تاثیر اس قدر ہے کہ آپ کینسر کی بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے صدیوں پہلے مٹی کے برتن میں کھانا کھانا جو ہے پسند فرمایا ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں، میں اس میں ایک حدیث مبارکہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو، ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مٹی کے برتن موجود ہوں اور وہ کھانے میں استعمال ہوتے ہوں، اس گھر کے لیے فرشتے زیارت کے لیے آتی ہیں۔ اس گھر کی زیارت کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اس گھر میں مٹی کے برتنوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کتنے آداب میں نے بیان کیے کہ کھانا جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، اور جو حلال چیز آپ کھا رہے ہیں وہ رزق حلال سے آپ نے خریدی ہو، اور تیسرا ادب کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، اور چوتھا ادب کہ آپ دسترخوان پہ بیٹھیں، اور پانچواں ادب کہ آپ چھوٹے لقمے لیں، اور چھٹا ادب کہ آپ جو ہے وہ اس کو چبا کے کھائیں، چھوٹے لقمے کو زیادہ چبا کے کھائیں، اور ساتواں ادب میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ مٹی کے برتنوں کو استعمال کریں۔ جب آپ کھانا کھا لیں، آپ کھانے سے فارغ ہو گئے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ جملے کہیں۔ اکثر احادیث مبارکہ میں الحمدللہ الذی اطعمنا، میں اپنے اس رب کا شکر گزار ہوں اطعمنا جس نے ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا اور ہمیں پلایا، واروانا، یہ بڑے عظیم لفظ ہیں حدیث کے، واروانا اور ہمیں رجایا کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھایا ہے، وجعلنا مسلمین، وجعلنا، بعض لوگوں نے وجعلنا من المسلمین کہا ہے، لیکن کسی حدیث مبارکہ میں منل کا لفظ نہیں ملتا، وجعلنا مسلمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ شکر کس لفظ پر، کس وجہ سے شکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں بھی دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قابل آپ کو بنایا کہ آپ ان نعمتوں کو کھا سکتے ہیں۔ وگرنہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس رزق کی فراوانی ہے لیکن ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے شاید کسی موقع پہ اسی مسجد میں کہا تھا کہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب کا جب وہ دور حکومت تھا تو یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی جو فہرست تھی ان میں ان کا شمار ہو رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کیا کھا سکتے ہیں؟ سوائے دال کے اور سوائے بھنڈی کے دنیا کی اور کوئی چیز نہیں کھا سکتے، ایک طویل مدت سے۔ اور ان کا ایک موقع پہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں کبھی گوشت کھا سکتا ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آپ کے گجرات آپ کے قریب ہے، پڑوس میں، وہاں کے ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں چودھری شجاعت صاحب۔ پچھلے دنوں جب یہ حکومتیں وہ تبدیل ہو رہی تھیں اور معاملات چل رہے تھے، ان دنوں وہ چودھری صاحب کو ایمرجنسی حالت میں اٹھا کے لایا جاتا، چودھری شجاعت صاحب کو جب کسی سے ملاقات ہوتی تو یہ اس بیماری میں وہ 5 سال سے چل رہے تھے، اور 5 سالوں سے انہوں نے اپنے منہ میں دنیا کی کسی نعمت کا ذائقہ نہیں چکھا، وہ کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک خوراک کی نالی لگائی گئی تھی جس کے ذریعے سے دوائیوں کے ذریعے سے انہیں خوراک پہنچائی جاتی، اور ان کی آنکھوں میں ایک موقع پہ آنسو بہا کے انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ کوئی چیز چکھ ہی سکوں زبان پہ کہ ان نعمتوں کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ
صدر الدین شاہوانی، آپ میں سے جو لوگ بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، صدر الدین شاہوانی یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، پوری دنیا میں، چائنا میں اور پوری دنیا میں، پاکستانی ہیں یہ، پوری دنیا میں ان کے ہوٹل ہیں 5 سٹار، اور اس کے علاوہ اور کئی بزنس ہیں ان کا۔ ہر وقت ان کے ساتھ فزیو تھراپسٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی نعمت خود نہیں کھا سکتے، بلکہ وہ نالیوں کے ذریعے سے انہیں خوراک پہنچائی جاتی ہے۔ پیسہ کتنا زیادہ ہے پاس، لیکن کچھ کھا نہیں سکتے۔ میں 2 دن پہلے برطانیہ کا ایک لنڈن میں ایک ہاسپٹل میں ایک 18 سال کا مریض جس کا نام محمد میاں تھا، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ وہ پیدائشی اس حال میں پیدا ہوا کہ اس کا معدہ کمزور تھا۔ وہ 18 سال سے اس نے اپنے منہ کے ذریعے سے کوئی خوراک نہیں لی، کوئی چیز منہ کے ذریعے سے نہیں کھا سکا۔ 18 سال ہو گئے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کھاؤں، لیکن وہ کھا ہی نہیں سکتا۔ یہ جو ہم اپنی مرضی سے باہر سے بوتل لی اور پانی پی لیا اور دیگر مشروبات پی لیے، اور گھر میں ٹوٹی سے جو ہے پانی نکالا یا فلٹر سے پانی نکالا ہم پی لیتے ہیں، وہ اس طرح کا پانی بھی نہیں پی سکتا۔ پانی کو ایک حد تک گرم کیا جاتا ہے، پھر وہ پانی کے چند قطرے اپنے منہ میں لے سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ میں سے جو تندرست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ کہہ سکتے ہیں ان نعمتوں پر الحمدللہ؟ کوئی زبان خالی نہ رہے، ایک مرتبہ کہہ لیں الحمدللہ کہ اللہ نے رزق بھی دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے کی توفیق بھی دی ہے۔ اللہ نے کسی پریشانی میں اور کسی مصیبت میں نہیں ڈالا۔ یہ کھانے کے آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھو لیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے پھر آپ ان برتنوں کو، دسترخوان کو سمیٹ دیں۔ اب اس سے آگے کا ایک بڑا عظیم پہلو ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کوشش کریں، جو سنت رسول ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب تک میں حضور کے ساتھ رہا، 10 سالہ انہوں نے مبارک زندگی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ یہ خادم خاص سے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سالوں میں کبھی حضور کو نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی تنہا کھانا کھایا ہو، اکیلے کھانا کھایا۔ کوئی نہ کوئی حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا، حضور کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ اس میں ایک ادب رہ چکا تھا، میں اسے بھی بیان کر دیتا ہوں کہ کھانا جب کھائیں تو اپنے سامنے سے کھائیں۔ یہ اگر کھانا ایک جیسا ہے، یعنی جو آپ کے سامنے نعمتیں رکھی گئی ہیں وہ ایک جیسا کھانا لا کے رکھا گیا، ایک ہی سالن ہے، تو اسے اپنی طرف سے کھائیں۔ لیکن اگر مختلف نعمتیں ہیں، مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو پھر آپ دوسروں کی طرف سے بھی اٹھا کے انہیں جو ہے وہ تناول کر سکتے ہیں۔ تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور نے کبھی اکیلے تنہا کھانا جو ہے وہ تناول نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم کا آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کئی میل آپ مہمان کو ڈھونڈنے جاتے کہ مجھے کوئی مل جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ اور پھر اس سے اگر کبھی ان کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ انہیں کوئی مہمان نہیں ملا، اگر وہ اکیلے کچھ کھا رہے ہیں تو ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی، لرزہ طاری ہو جاتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ آج میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا اور میں اکیلے کھانا کھا رہا ہوں۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ 3 کھانے ایسے ہیں اللہ ان کھانوں کا حساب نہیں لیتا۔ ایک سحری کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے، دوسرا افطاری کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے، اور تیسرا دوستوں کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے، اللہ اس کھانے کا حساب نہیں لیتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم آل رسول میں سے ایک عظیم فرد ہیں حضرت امام جعفر۔ ان کا ایک عظیم قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب دوستوں کے لیے دسترخوان بچھائیں تو اس پہ کثیر نعمتیں رکھیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ہم دوسرے دوستوں کی جیبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ بس میں اس کو کھاتا رہوں، اور جس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا میں اس کو کھاتا رہوں، وہ بیچارہ ہمیشہ کنگال رہتا ہے۔ لیکن جس کا جذبہ ہوتا ہے نا میں لوگوں کو کھلاؤں، بھائیوں کو، دوستوں کو، رفقا کو، رشتہ داروں کو کھلاؤں، اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع رکھتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا غوث، ان کی کتاب ہے الفتح الربانی کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ایک اللہ والے نے شیطان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا تیرا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو مومن ہو اور بخیل ہو، نیک ہو لیکن کنجوس ہو۔ اچھا تیرا ناپسندیدہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا فاسق ہو لیکن سخی ہو، گناہگار ہو
لیکن سخاوت کرتا ہو. تو انہوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو نیک ہے لیکن کنجوس ہے، میں ان قریب اس کی کنجوسی کی وجہ سے اسے گناہوں کی طرف لگا دوں گا. یعنی اس کا بخل اسے گناہوں کی طرف لے جائے گا. اور جو گناہ گار ہے، فاسق ہے لیکن وہ سخی ہے، میں اس سے گناہ کرواتا ہوں، وہ سخاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سخاوت کی برکت سے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، وہ نیک بن جاتا ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوستوں کے لیے دسترخوان کو وسیع رکھیں، اس پر زیادہ دیر بیٹھے رہیں. زیادہ دیر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گپ شپ لگاتے رہیں، مطلب یہ کہ اس پہ نعمتیں زیادہ رکھیں. جتنا وقت آپ دوستوں کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھانے میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت کو آپ کی عمر میں شمار نہیں فرماتا. یعنی وہ آپ کا جو ہے وہ اگر 60 سال عمر ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے آپ کی زندگی، اگر آپ نے 3 گھنٹے جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے تو ان 3 گھنٹوں کو ان 60 سالوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ آپ کو اضافی عمر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے.